یہ کہ ہم نے پاکستان کو کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. ہم نے غریب لوگوں کے لیے تمام سلیبز علیحدہ کرنی ہیں. یعنی ہم نے پاکستان میں دو مختلف پرائسنگ کے طریقہ کار بنا دیے ہیں. ایک پرائسنگ کا طریقہ کار غریب آدمی کے لیے, دوسرا طریقہ کار پرائسنگ کا امیر آدمی کے لیے. یہاں پہ آپ کے کراچی میں کلفٹن میں اور ڈیفنس میں بڑے بڑے گھر ہیں, ان کو بھی گرمیوں میں وہی سہولت ملتی ہے جو 2 مرلے کے رہنے والے گھر میں 8 یا 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس خاندان کو ملتی ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نا انصافی ختم کر دی گئی ہے. اب کم گیس استعمال کریں یا زیادہ گیس استعمال کریں, جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو زیادہ دینا ہوگا گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ غریب آدمی کو بچا لیا جائے گا. غریب آدمی کا ٹیرف یکسر مختلف ہوگا. گرمیوں میں بھی غریب آدمی کا ٹیرف یا بل اس کی جو قیمت ہے وہ مختلف ہوگی, سردیوں میں بھی مختلف ہوگی. اور اس طریقہ کار کے ذریعے جو غریب آدمی کے اوپر بوجھ ہے گیس کا وہ کم کر دیا گیا ہے. اور میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے 60% لوگ جن کے گھر میں گیس آتی ہے, 59% ٹو بی پریسائز, ان کے یا وہی بل رہیں گے یا بل کم ہو جائیں گے. یہ ہے نیا پلان. اور غریبوں کا بل کم کر کے عمرہ کا بالکل ٹیرف سٹرکچر سیپریٹ کر کے ہم نے سرکولر ڈیٹ کا فلو زیرو کر دیا ہے. یہ جتنا بوجھ آپ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ خزانے پہ بوجھ ہے, سرکولر ڈیٹ نے ہمیں برباد کر دیا, یہ سرکولر ڈیٹ 1 جنوری سے آنورڈ 1 روپے کا بھی سرکولر ڈیٹ اس نئی اسکیم کے ذریعے اب اضافی حکومت کے اوپر نہیں پڑے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو ہم لون لیتے ہیں سرکولر ڈیٹ کو فل کرنے کے لیے, ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے, وہ لون نہیں لینے پڑیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک خوددار ملک کی طرح ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں یہ بار بار نیگوشیشنز نہیں کرنی پڑیں گی. آخر کتنی دیر ہم کریں گے یہ نیگوشیشنز؟ ٹھیک ہے, اگر ہمارے پر مشکل وقت ہے, اگر ہم نے سرکولر ڈیٹ اکٹھے کیے ہیں, اگر ہم نے پچھلے زمانوں کے اندر ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ملک کو آگے نہیں بڑھایا, اور ہم اس وقت ایک کانٹریکٹ کے ذریعے جو پچھلی حکومت نے کیا, میں دوبارہ بتا دوں, ہم نے صرف اس کو ریوائیو کیا ہے. یہ تمام کانٹریکٹ IMF کا پچھلی حکومت کا ہے, تو ہم نے اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھایا ہے. ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر ہمیں ان تمام جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرتا رہنا پڑے, مگر جس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے یہ ملک دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, دوبارہ ترقی کرے گا. اور یہ فیوچر جس کانفرنس پہ آپ آئے ہیں, جس میں ہر بچے کے پاس روزگار ہوگا, ہر شخص عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے گا, اپنے گھر کو چلا سکے گا, اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے گا. اس مستقبل کے جانے کے لیے ایک مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, مگر ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں, اور کل میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا, دوبارہ بتا دوں, تیسری مرتبہ بتا دوں, پاکستان کے 60% غریب لوگ جو ہیں جو گیس استعمال کرتے ہیں ان کا یا بل وہی رہے گا یا کم ہو جائے گا, اور اس کے باوجود ہم سرکولر ڈیٹ کو زیرو پہ لے آئے. کہ ہمارے پاس جو ہے انفلیشن پش ہر چیز کا ہمارے پاس حل ہے, ایفیشنسی پش کیوں نہیں ہے؟ سوئس صدرن میں 1 لاکھ سے زائد مقامات ہے, 1,26,27 ہزار مقامات ہے جیسے گیس لیک ہو رہی ہے. انتہائی قیمتی گیس ہے اور وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم ہر چیز میں ایفیشنسی لانے کے بجائے اس میں ہم قیمتوں کو کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ ہم اگر بجلی کے سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ 500 ارب روپے کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں جو ہے وہ چوری ہے, جنریشن تو الگ بات ہے. آپ کا نام میں بھول گیا. راجہ کامران. راجہ کامران صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور بہت بہت شکریہ اس سوال کا. SSGC, کیونکہ آپ نے ذکر SSGC کا کیا, یہی SNGPL میں بھی ہو رہا ہے. SSGC جو ہے اس سال کے آخر تک ہر جو ان کا گلی محلہ ہے اس کے اوپر میٹر, اسمارٹ میٹر لگ چکا ہوگا. یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ اگلی حکومت آئے گی, ہم 5 سال کے بعد آئیں گے تو 5 سال کے بعد یہ ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ اس حکومت کی تبدیلی سے پہلے SSGC کا TBS, آپ یہ سمجھ لیں جس طرح بجلی میں آپ کا یہ لگا ہوتا ہے نا ٹرانسفارمر, اس طرح گلی محلے کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں TBS, ٹاؤن کا جو میٹر ہوتا ہے. ٹاؤن کا مطلب ہے 1000-2000 گھر. ہر 2000 گھر کے اوپر ایک میٹر لگا ہوگا SSGC میں. اس دور میں, اگلے دور میں نہیں, اس دور میں
اور SSGC کو ہر گلی محلے کا 2000-3000 گھر کا پروفٹ اینڈ لاس دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ مالیکیول کدھر گیا ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس مالیکیول کے پیسے اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر اس مالیکیول کے پیسے اکٹھے نہیں کیے کیونکہ آپ نے چوری کروائی ہے یا چوری ہوئی ہے تو یہ غریب عوام اس کے پیسے کیوں دیں گے؟ تو انشاءاللہ آپ کا سوال سب سے زیادہ پرٹیننٹ ہے۔ ہماری سب سے بڑا فوکس اس وقت جو ہے وہ ایفیشنسی پہ ہے، اور انشاءاللہ آپ نے ذکر بھی ایک اچھی کمپنی کا کیا، ایک اچھی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹاؤن کے لیول پہ یا بجلی کے اگر میں زبان استعمال کروں تو ٹرانسفارمر لیول کے اوپر ہم نے جو سمارٹ میٹر لگا دیے ہیں جس کے ذریعے کوئی چوری نہیں ہو سکے گی، جو چوری کرے گا اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور صرف وہ بچے، ینگ بچے جو تیار ہیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے، جو آ کے اس ٹاؤن کا جو میٹر ہے اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو ہائر کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے ان اکاؤنٹڈ فار گیس یعنی انگریزی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے چوری کی گیس جو ہے اسے ختم کر کے جائیں۔ سر یہ بتائیں کہ GST کی شرح میں 1% اضافہ اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی میں بھی اضافہ، کیا اس سے انفلیشن امپیکٹ نہیں آئے گا؟ غریب آدمی پہ امپیکٹ نہیں آئے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا جی، یہ میں تو دست بدستہ غریب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مشکل وقت سے نہیں گزر رہے، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم کی قیمت جو ہے، جو میرا محکمہ ہے بھائی، اس کا تعلق جو ہے وہ صرف بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پہ تیل کی کیا قیمت ہے اور روپے اور ڈالر کا کیا آپس میں تعلق ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ تو تیل بکتا ہے صرف ڈالروں میں، جب اس کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ڈالروں میں اوپر چلی جاتی ہے۔ اب اگر روپیہ کمزور ہو تو ہمیں زیادہ روپے دے کے وہ ڈالر خریدنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے تیل آتا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا کا ملک مہنگا تیل خرید کے، آپ دکان بھی اگر چلاتے ہوں تو آپ مہنگی چیز خرید کے سستی تو نہیں بیچ سکتے، کتنے دن دکان چلے گی؟ دکان خراب ہو جائے گی نا۔ اگر آپ کسی بھی میں حاضر آپ کے سامنے، اگر آپ مہنگی چیز خرید کے سستی بیچیں گے بھائی تو کتنے دن آپ کی دکان چلے گی؟ پھر آپ ادھار لیں گے۔ یہی ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، ہم مہنگی چیزیں خرید کے سستی بیچتے رہے ہیں۔ جانے سے پہلے خان صاحب کا آخری تحفہ وہی تھا جو انہوں نے مہنگا پٹرول جو ہے وہ اس کو فریز بھی کر دیا، اس کے اوپر سبسڈی بھی دے دی، نتیجے میں ملک بینکرپٹ ہو گیا۔ یہ جو آج ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی irresponsible حرکت ہم کر نہیں پائیں گے۔ ہمارے دکان، ہمارا ملک، ہمارا مستقبل، ہمارے بچے یہ سب برباد ہو جائیں گے اگر ہم یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو ہمیں ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ پینے کے بعد اب اس ملک کو کھڑا کرنا ہے، اور اصل چیز کیا کرنی ہے جو آپ نے راجہ صاحب کدھر گئے، جو راجہ صاحب نے ابھی کہی ہے کہ چوری روکنی ہے، چوری روکنی ہے۔ یہ چوری کا بوجھ غریب آدمی پہ پڑتا ہے، امیر پہ نہیں پڑتا ہے۔ یہ چوری کا بوجھ ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو عزت دار لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں اور اپنے بل دیتے ہیں۔ اس چوری کو روکنا ہے ہم نے، سستی گیس لے کر آنی ہے ہم نے اس ملک میں۔ یہ جو ہم نے معاہدہ روس سے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں سستا تیل ملے، تاکہ ہم جو قیمت ہمیں ڈالروں میں دینی پڑتی ہے اس کا بوجھ کم کر کے انشاءاللہ مارچ تک یہ طے ہو چکا ہے۔ آپ سمجھیں کہ جب یہ روس سے تیل آنا شروع ہوگا تو پاکستان کا 1/3 تیل جو امپورٹ ہوتا ہے، کروڈ آئل جو تیل جو امپورٹ ہوتا ہے وہ سستا ہو جائے گا۔ تو وہ کس کو فائدہ ملے گا؟ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جی بھائی، یہ جو آپ کے وزیر خزانہ